یتیمی لفظ شاید بڑے تھوڑے وقت میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن یتیم شخص بالغ ہونے تک کس طرح کی زندگی گزارتا ہے وہ بیچارہ سارے دکھ نہ بیان کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اور یتیموں کے حوالے سے جو بہت کچھ اسلام نے سمجھایا ہے، اس کے پیچھے یہ معاشرے کی بے حسی تھی، جس کو کور اور کلیئر کرنے کے لیے بار بار یہ فضیلتیں بیان کی گئی کہ جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا وہ قیامت کو اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ۔ کیوں؟ سوسائٹی بے سہارا کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تمہارا کوئی اتنا لاڈلا پن نہیں ہے اللہ کے پاس کہ تمہیں بڑا کچھ دیا گیا ہے، اس کی وجہ تمہارے سوسائٹی کا کمزور طبقہ ہے، جب تم اس کو سپورٹ کرو گے اللہ تمہیں سپورٹ کرے گا۔ یہ حدیث کا اصول۔ مجھے اچھا بھی لگا، چند دن پہلے ایک بات مجھ تک پہنچی تھی وہ قرآن و حدیث کی، لیکن ہماری بہنیں بعض اوقات اس کو نیگیٹو لے جاتی ہیں۔ بہت سی ہماری بہنیں جب وہ دیکھتی ہیں نا کہ ایموشنلی کوئی بیوہ ہو گئی ہے، کسی کو طلاق ہو گئی ہے، یہ معاشرے کے مسئلے ہیں، آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن جذباتی ہو کے یہ بات کرنا کہ بھائی میں نے نیکسٹ شادی نہیں کرنی، میں نے ساری زندگی ایسے گزار دینی، یہ فلمی ڈائلاگ ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرف چلتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اندھیرے کنویں میں گرانے کی خودکشی والی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے جو ذہن دیا ہے کہ بیوہ کا بھی نکاح کرواؤ، مطلقہ کا بھی نکاح کرواؤ، کنواریوں کا بھی کرواؤ، لونڈیوں کا بھی کرواؤ، نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی، یہ فطری روڈ میپ ہے۔ لیکن ہماری بہنیں بیٹیاں بعض اوقات شدت غم میں کہہ لیں، معاشرے کی بے حسی کہہ لیں، پہلا حادثہ کہہ لیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ نہیں میں نے نکاح نہیں کرنا۔ ابھی مجھ تک ایک بات پہنچی کسی ماں کی، اس کے چند بچے بھی ہیں، ان کی طلاق ہو چکی تھی، تو اس نے انڈائریکٹ کسی کو بڑی دیر بعد یہ اشارہ دیا اپنے کسی عزیز کو کہ میں اب نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو میں نے بتانے والے کو پوچھا کہ اب یہ کیوں چینج آ گئی ہے؟ تو اس نے پھر جو بات بتائی وہ بڑی خطرناک تھی اور بڑی حساس تھی، اور یہ ہوتا ہے، کہنے لگی جب ہم سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں نا، سارے رشتہ دار، تو ہر بچہ اپنے باپ کی گود میں کھیلتا ہے اور ہر باپ اپنے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہاں پر میرے بچے ابھی ہیں چھوٹے، لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہ سکیں۔ اب میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں میرا ابو کدھر ہے؟ تو کہتی ہے جب سب کے ابو ادھر ہوتے ہیں اور میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے ابو کدھر ہیں، تو پھر میرے پاس سوائے ٹوٹنے بکھرنے کے میرے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں نکاح کر لیتی ہوں تو چلے ابھی یہ بچے ہیں، ان کے دماغ میں ایک والد کا امیج شاید فٹ ہو جائے، اور یہ جو جملہ ہے کہ ہمارا باپ کہاں ہے، شاید مستقبل کی بڑی پریشانی سے میں بچ جاؤں۔ اب جب فطری طور پہ ایک ڈیمانڈ آئی ہے تو ہم نے پھر معاشرے کو فیس کرنا سیکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن حقیقت واللہ یہی ہے جو اسلام نے بتائی ہے۔ یہ ہمیں حادثوں کے بعد سمجھ میں آئے یا حادثوں سے پہلے، صحیح نظام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ تو یہ باپ کا سر پر نہ ہونا، یہ 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ یہ کمی کو محسوس تو کرتا ہے، لیکن وہ شاعروں کی طرح شاید بیان نہیں کر سکتا، شاید وہ کسی مبلغ یا مقرر کی طرح اظہار نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ بیت کیا رہی ہے، میری بیگ پہ کوئی نہیں ہے، بچے مجھے کیوں مارتے ہیں، اسکول میں مجھے لفٹ کیوں نہیں ملتی، میرے کھلونے کیوں نہیں آ رہے، میرے نخرے کوئی نہیں اٹھا رہا، میں کس کی گود میں سر رکھ کے رہوں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو یتیم بچہ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی گود ایسی ملتی نہیں ہے جہاں وہ سر رکھ کے بیان کر سکے۔ اور یہ وقت دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وقت دیکھا ہے کہ پیدائش سے پہلے یتیمی، 6 سال کی عمر میں ماں سے محرومی، 8 سال کی عمر میں دادا جی کی شفقت سے محرومی، یہ پیریڈ بڑا حساس ہوتا ہے۔
یہ وقت بڑا حساس ہوتا ہے، لیکن یہ آغاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں جتنے سینسٹیو بچے ہوتے ہیں شاید بڑے نہیں ہوتے۔ آپ بچوں کو بڑوں کی موجودگی میں، مہمانوں کی موجودگی میں صرف گور کے دیکھ لیں، کہیں کچھ بھی نہ، آپ کا بچہ پورا آپ کو سمجھائے گا موڈ آف کر کے کہ آپ نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ حالانکہ بڑا بندہ سروائیو کر جاتا ہے، گزارا کر جاتا ہے، کوئی کور ڈال لیتا ہے، لیکن بچے نے کیا کور ڈالنا ہے؟ کم از کم اس کی باڈی لینگویج تو بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ آپ نے مہمانوں کے سامنے یہ کیوں کیا۔ تو یہ وہ پیریڈ تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔